حیض اور استحاضہ میں فرق کیسے کریں؟ ایک خاتون کی بچہ دانی میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے. یہ کیفیت بچے کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے. مسلسل 40 دن خون آنے کے بعد اس خاتون نے نماز شروع کر دی، لیکن خون اب بھی جاری ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ. ایسے میں یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ یہ خون حیض کا ہے یا استحاضے کا؟ عبداللہ صاحب الہ آباد سے. دیکھیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. نفاس، دم نفاس، اس کے بھی وہی حکام ہے جو حیض کے حکام ہیں. تو یہ ان خاتون نے اچھا کیا کہ 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دیں. اب نفاس کے خون کا حکم میں پہلے بتاؤں گا، حیض کا بعد میں بتاؤں گا. نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو اگر پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا بچہ ہی ہے، تو 40 دن انہوں نے نماز چھوڑی، صحیح کیا. 40 دن کے بعد یہ جو خون آ رہا ہے یہ استحاضے کا کہلائے گا، یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا. لیکن اگر اس خاتون کو اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ان کا ہو چکا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ولادت میں نفاس کا خون کتنے دنوں کے بعد بند ہو گیا تھا. تو 40 دن تک تو انہوں نے نمازیں چھوڑی، وہ تو ٹھیک کیا اس کی، کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے. لیکن جب 40 دنوں کے بعد نماز شروع کریں گی اور خون 40 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی دفعہ بچے کی ولادت میں جتنے دن نفاس بند ہو گیا تھا تو اتنے دن نفاس کے سمجھے جائیں گے، اس کے بعد والے دن پاکی کے سمجھے جائیں گے. لہذا یہ خاتون پہلے بچے کی ولادت میں اگر 25 دن کے بعد خون بند ہوا تھا فار ایگزامپل، تو اب انہوں نے 40 دن کے بعد جب نماز شروع کی ہے تو سمجھا جائے گا کہ 25 دن ان کے نفاس کے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ کے ہیں. لہذا 25 دن کے بعد جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ان کو قضا کرنی پڑیں گی. تو یہ مسئلہ تو میں نے نفاس کا بیان کر دیا. اور حیض کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دی ہیں تو مہینے کی کنٹینیو ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا پورا مہینہ، تو پھر یہ دیکھیں گی بچے کی ولادت بلکہ حمل سے پہلے جو ان کو حیض آیا کرتا تھا نا، جن اسلامی تاریخوں میں، اسلامی مہینے کی جن تاریخوں میں حیض آیا کرتا تھا، ان تاریخوں میں یہ نمازیں چھوڑ دیں اور جیسے ہی وہ تاریخیں گزریں نمازیں شروع کر دیں. تو یہ حکم ہوتا ہے اس عورت کا جس کو کنٹینیو بلڈ آتا ہے. تو بس وہ ان دنوں میں، جن دنوں میں اس کو حیض آتا رہا ہے وہ حیض کے دن سمجھے جائیں گے، اور جن دنوں میں حیض نہیں آتا رہا وہ استحاضہ کے دن سمجھے جائیں گے.